السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال۔ قابل احترام معزز علماء اکرام، صدر مجلس، آج کے اس چھٹی والے دین کا جذبہ لے کر، دعوت کا جذبہ لے کر، وقت کی قربانی دے کر آئے ہوئے معزز سامعین، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ رعد کی ایک آیت کا ٹکڑا پڑھا ہے۔ ترجمہ اس آیت کریمہ کا یہ ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، یقیناً آپ سے پہلے جتنے رسولوں کو ہم نے بھیجا ہے، سارے رسولوں کی بیویاں اور بچے تھے، سارے پیغمبروں نے نکاح کیے ہیں، سارے پیغمبروں کو اللہ نے اولاد عطا فرمائی ہے۔ جی ہاں بھائی، آواز سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہیں بیٹھے بیٹھے کسی دوسری دنیا میں تو نہیں چلے گئے؟ جی ذرا میرے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ تعالی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہوئے چلیں گے، بھلے 30 منٹ ہو، 40 منٹ ہو، 50 منٹ ہو، ساتھ میں بات کرتے ہوئے چلیں گے، ادھر ادھر نہیں جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کا جو سبب ہے، بہت بڑے عالم ہیں علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، تفسیر کے بہت بڑے امام ہیں۔ ان کا ایک جملہ ہے عربی زبان میں، ان الیہود عابوا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الازواج، یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر عیب لگایا، تانا لگایا شادیوں کا۔ کون سا تانا؟ کون سا تانا؟ شادیوں کا تانا۔ آج بھی لوگ لگا رہے ہیں، آج بھی ہمارے نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم سوشل میڈیا میں اور دیگر پلیٹ فارمز پر شادی کا ہی تانا مارا جاتا ہے۔ اور آپ کے علم کے لیے بتا دوں، یہ نیا تانا نہیں ہے، نبی کے زمانے میں یہودیوں نے یہ تانا مارا۔ الفاظ ایسے ہیں علامہ قرطبی کے کہ ما نرى لهذا الرجل همة الا النساء والنکاح، یہ آدمی جو ہیں یہ صرف نکاح کرنے والے ہیں، یہ آدمی اور کوئی کام نہیں ہے ان کا۔ وَلَوْ كَانَ نَبِيًّا لَشَغَلَهُ أَمْرُ النُّبُوَّةِ عَنِ النِّسَاءِ، اگر یہ واقعی نبی ہوتے، یہودی کہہ رہے ہیں، اگر یہ واقعی نبی ہوتے تو نبوت کا جو کام ہے یہ عورتوں سے انہیں ہٹا دیتا۔ سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آئی؟ ریچور کے میرے بھائیوں، بات سمجھ میں آئی؟ نہیں آئی تو ایک بار دوبارہ پڑھوں گا اسے میں۔ بات سمجھ میں آئی؟ ارے بھائی بولو، پیچھے والے بھی، اور ایک ٹائم ایک بار اور پڑھوں اسے میں جانتا ہوں اتنی آسانی سے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یہودیوں کا جو تانا ہے، امام قرطبی نے اسے پیش کیا ہے، ما نرى لهذا الرجل همة الا النساء والنکاح، یہ آدمی جو محمد ہیں، یہودی بول رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یہ جو آدمی ہے صرف ان کا کام شادیاں کرنا ہے۔ وَلَوْ كَانَ نَبِيًّا لَشَغَلَهُ أَمْرُ النُّبُوَّةِ، اگر حقیقت میں یہ نبی ہوتے تو نبوت کا کام اتنا زیادہ ہے کہ شادیاں اتنی نہیں کرتے یہ۔ سبحان اللہ۔ ابھی سمجھ میں آیا؟ سبحان اللہ۔ جی جواب اللہ نے دیا قرآن میں۔ یہودیوں نے جب تانا مارا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، جواب اللہ نے قرآن مجید میں دیا، وہی جواب سے میں نے میری تقریر کو شروع کیا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً،
یقیناً آپ سے پہلے جتنے نبی آئے ہیں سارے نبیوں نے شادی کی ہے. اگر آپ شادی کر رہے ہیں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, سارے نبیوں کی یہ سنت ہے. سبحان اللہ. نبی پر جب انگلی اٹھائی گئی اللہ نے جواب دیا اس کا. اور امام قرطبی رحمہ اللہ بڑا اچھا ایک جملہ ہے ان کا, هذه الآیت تدل علی الترغیب فی النکاح وهذه سنت المرسلین. قرآن کی جو آیت میں نے پڑھی ہے سورہ رعد کی, نکاح کرنے کی ترغیب اور سارے نبیوں کی سنت بتاتی ہے. سبحان اللہ. نبیوں کی سنت ہے مرد اور عورت کا نکاح. سبحان اللہ. یہی میرا عنوان ہے, مرد اور عورت کی اسلامی تربیت. اگر کوئی شخص نکاح کر رہا ہے, میں تو ہمیشہ مجلس میں ہی کہتا ہوں, کوئی شخص نکاح اٹینڈ کر رہا ہے, کیا کر رہا ہے؟ اٹینڈ. ہمارا مسئلہ کیسا ہوتا ہے معلوم؟ میری بیٹی کی شادی میں آپ آئے تھے, آپ کی بیٹی کی شادی میں میں آؤں گا. ہمارا ایسا ہی ڈیو ریسپیکٹ, ایک ریسپیکٹ والا مسئلہ ہے. اگر کوئی شخص نکاح اٹینڈ کر رہا ہے, وہ 1,00,000 سے زیادہ نبیوں کی سنت اس مجلس میں پا رہا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ کسی پہ احسان نہیں کر رہے ہیں آپ, کبھی کسی پہ احسان نہ سمجھیے گا. وہ 15 منٹ کا نکاح, وہ 20 منٹ کا نکاح آپ کو 1,00,000 سے زیادہ نبیوں کی سنت ایک ساتھ دیتا ہے. سبحان اللہ. ابھی ایک جملہ میں بولوں گا, شاید یہ بچہ بھی وہ جملہ میرے ساتھ بولے گا. النکاح من, ذرا زور سے, تمہاری زبان سے بڑا اچھا دکھتا ہے یہ. النکاح من, زور سے بولو. النکاح من, سبحان اللہ. نکاح کرنا میری سنت کو ادا کرنا ہے. ایک تو سارے نبیوں کی سنت ہے یہ, اور خاص طور سے ہمارے نبی کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تیسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کے تعلق سے فرمائی, مرد اور عورت کے رشتے کے تعلق سے فرمایا, اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین فلیتق اللہ فی النصف الباقی. اللہ مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جتنے مسلمان سن رہے ہیں اللہ انہیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک مسلمان بندہ جب نکاح کرتا ہے, اس رشتے میں آ جاتا ہے, میاں بیوی کے رشتے میں, آدھا دین اس نے مکمل کر لیا. کیا کہا نبی نے؟ کیا کہا اللہ کے رسول نے؟ عرب کے کچھ علماء کو میں نے سنا, عرب کے کچھ علماء کہتے ہیں بڑی بڑی عبادتوں کو آدھا دین نہیں کہا گیا, مگر نکاح کو اتنی بڑی عبادت کہا گیا ہے کہ وہ آدھا دین ہے. باقی آدھے دین میں اللہ سے انسان کو ڈرنا چاہیے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں, مالداروں سے گزارش کرتا ہوں, آدھا جو دین ہے نا اس کا مذاق مت اڑاؤ, نبی کی سنت کا مذاق مت اڑاؤ, نبیوں کی سنت کا مذاق مت اڑاؤ. میرا پیسہ ہے میں جیسے چاہے کر سکتا ہوں. مسئلہ نکاح میں آ کر ساری حدیثیں ختم, ساری شریعت ختم, میرا پیسہ جیسے چاہے اڑا سکتا ہوں. نہیں میرے بھائی, یہ آدھا دین ہے. اللہ سے ڈر کر نبی کے طریقے پر نکاح کرو. چوتھی بات نکاح کے تعلق سے, اللہ کا شکر ہے, میرے رب کا کرم ہے, حرم مکی کے ایک امام صاحب نکاح پڑھائے. اس نکاح میں اس کو سننے کا اللہ نے مجھے بھی موقع دیا. اس نکاح میں مکے کے ابھی موجودہ امام صاحب ہیں عبداللہ جوہنی حفظہ اللہ, انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی, وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اللہ نے تمہارے اندر سے تمہارا جوڑا بنایا ہے. سبحان اللہ. اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اللہ نے تمہارے اندر سے تمہارا جوڑا پیدا کیا ہے. الحمدللہ. کتنی باتیں میں نے کہیں اس رشتے کے بارے میں, بارک اللہ فیکم. کتنی باتیں؟ 4 باتیں میں نے کہی ہیں. پیغمبروں کی سنت, ہمارے نبی کی سنت, سبحان اللہ, آدھے دین کی تکمیل, اور اللہ کی نشانیوں میں ایک نشانی ہے. اس کے لیے یہ کتنی بڑی چیز ہے, یہ رشتہ کتنا بڑا ہے, مرد اور خواتین کا یہ رشتہ کتنا اہم ہے. آپ حدیث سنیے گا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آپ نے جھوٹ نہیں کہا, اور آپ نے یہ کہا ایک مومن بزدل ہو سکتا ہے, ایک مومن جو ہے بزدل ہو سکتا ہے مگر جھوٹا نہیں ہو سکتا.
وہ پیغمبر کی ایک حدیث ہے، بڑی صحیح حدیث ہے، ام کلثوم رضی اللہ عنہا اس حدیث کی راویہ ہیں۔ قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتی ہے میں نے اللہ کے نبی کو فرماتے ہوئے سنا، لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، وہ آدمی جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کو ملانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، وہ آدمی جھوٹا نہیں ہے لوگوں کو ملانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ اس حدیث کا ایک ٹکڑا ہے، سبحان اللہ، حدیث الرجل امرأتہ، میاں بیوی میں بات چھوٹ گئی ہے، میاں بیوی لڑ لیے ہیں، اگر جھوٹ بول کر بھی کوئی ملاتا ہے، اللہ کے نبی نے کہا وہ جھوٹ میں شمار نہیں ہوگا، اس پر بھی اسے ثواب ہوگا۔ یہ رشتہ کتنا بڑا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جھوٹ کی پرمیشن دی۔ اور شیطان کے بارے میں آپ نے سنا ہے، سبحان اللہ، شیطان کے کارناموں میں ایک بڑا اہم کارنامہ کیا ہے؟ وہ آ کر جب اپنے استاد سے کہتا ہے میں نے فلاں کیا، میں نے فلاں کیا، میں نے فلاں کیا، استاد کیا بولتا ہے؟ کوئی کارنامہ تو نے نہیں کیا ہے۔ اب میں حدیث پڑھتا ہوں، حدیث صحیح مسلم کی ہے، ما ترکتہ حتی فرقت بینہ وبین اہلہ، میں اتنا لڑایا میاں بیوی کو، اتنا غصہ دلایا ایک دوسرے کو، غصہ دلاتے 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 ایک دوسرے کو اس نے طلاق پکار دیا، اس نے خلا لے لیا، دونوں آپس میں الگ الگ ہو گئے، میں نے دونوں کے بیچ میں فرق ڈال دیا، حتی فرقت بینہ وبین اہلہ، سبحان اللہ۔ جب یہ شیطان اس کا جو چیلا بولتا ہے نا، اس کا استاد، عربی میں نبی کا جملہ پڑھتا ہوں، سبحان اللہ، فیدنی ویقربہ ویلتزمہ، اسے قریب بلاتا ہے اور اسے چمٹ جاتا ہے استاد، اور اس سے کہتا نام انتا، صحیح معنی میں کارنامہ تو نے کیا ہے۔ ابلیس کے کارناموں میں ایک بڑا کارنامہ یہ ہے میاں بیوی کو جدا کر دے، یہ رشتے کو ختم کر دے۔ ایک اچھے عالم سے میں نے سنا، مجھے اچھا لگا جملہ، یہ روئے زمین پر سب سے پہلا رشتہ میاں بیوی کا ہے۔ صحیح ہے کیا؟ صحیح ہے کیا بھائی؟ روئے زمین پر سب سے پہلا جو رشتہ ہے میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ اس کی اہمیت پر اگر میں بولنا چاہوں، سارا یہ انشاءاللہ بیان اسی پر ہو جائے گا۔ ساتھ میں ایک جملہ مجھے دیا گیا ہے، تربیت۔ اتنا اہم رشتہ آج چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کیسا ایک ماں اپنے بچے کا گلا گھونٹ کے مار سکتی ہے؟ ساری انڈیا کی سب سے ہیڈ لائن چل رہی ہے، نہیں چل رہی ہے کیا بھائی؟ ایک ماں اپنے بچے کو کیسے مار سکتی ہے؟ اپنے جگر کے ٹکڑے کا گلا کیسے دبا سکتی ہے؟ کیسے؟ وہ بھی ہائیلی کوالیفائڈ، ہارورڈ یونیورسٹی کی پڑھی ہوئی، بہت بڑی، کہتے ہیں لوگ 100 بڑے سافٹ ویئر انجینئروں میں اس کا ایک نام آتا ہے۔ لوگ بولتے ہیں پڑھاؤ بچوں کو، بچیوں کو پڑھاؤ، بچیوں کو پڑھاؤ، ایسی پڑھائی جو اپنے ہی جگر کے ٹکڑے کو گلا دبا کر مار دے، اس سے بہتر جہالت ہے۔ جتنا بچیوں کو پڑھا رہے نا آج، پڑھا 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 کے جو آگے بڑھا رہے، اگر اس سے دین کو نکال دیا جائے، اس تعلیم سے، اگر یہ جو آج کا موضوع ہے، اگر اس سے تربیت کو نکال دیا جائے، اسلامی تربیت کے بغیر بچوں کو پڑھایا جائے، کیا مسئلہ ہے؟ کیا نیوز آ رہی ہے ہمارے سامنے؟ میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا۔ نیوز کیا ہے؟ میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا، اور جو بچہ ہے، اللہ اکبر، اس کا چہرہ شوہر کے چہرے سے میچ کھاتا ہے۔ جب بھی وہ عورت وہ بچے کو دیکھتی ہے، اسے شوہر یاد آتا ہے۔ بس اتنا غصہ، میاں بیوی کا یہ رشتہ کیسے توڑ دیا گیا، اور اسی کو سامنے رکھ کر بچے کو مار دیا گیا۔ جی ہاں، میرے پاس لوگ آتے ہیں، علماء کے پاس بھی جاتے ہوں گے، سبحان اللہ، یہ رشتے کے مسئلے میں یہ جو عنوان دیا گیا ہے نا، یہ ایسے ہی بول کر رائچور میں جانے والا عنوان نہیں ہے۔ شاید کوئی ہفتہ ایسا ہے جب کوئی نوجوان، کوئی انجینئر، کوئی ڈاکٹر، پڑھے لکھے لوگ آ کر میرے پاس بیٹھ کر اس رشتے کے بارے میں بات نہیں کرتے ہوں، میں رہنا چاہتا ہوں، بیوی نہیں رہنا چاہتی، میں اس کے ساتھ زندگی، میں اچھے سے یاد ہے سلفیہ مسجد میں نماز پڑھ کر میں سلام پھیر کے بیٹھا ہوں، ایک انجینئر میرے سامنے آ کر بیٹھ کر زارو قطار رو رہا ہے، کیسے بھی میری بیوی کو سمجھاؤ، میرے ساتھ رہنے دو، میں رہنا چاہتا ہوں، بیوی نہیں رہنا چاہتی ہے۔ بڑی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ یہ رشتے ٹوٹ جا رہے۔ خلا اور طلاق کے مسئلے عام ہو چکے ہیں، بچوں کا بھی خیال نہیں کیا جا رہا ہے۔
یہ بچے اگر میاں بیوی الگ ہو گئے کدھر جائیں گے اس کا بھی خیال نہیں کیا جا رہا ہے. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ میرا عنوان وہی ہے، جواب ہے. آج کے اس مجلس میں انشاءاللہ آپ کو میں جواب دوں گا. لے کر جائیں گے انشاءاللہ. جی کس لیے یہ چیز ہو رہی ہے، وجہ کیا ہے، مجھے انشاءاللہ آپ کے سامنے بولنا. کتنے 40 منٹ میرا ٹائم ہے ٹوٹل ٹائم؟ جی ہاں انشاءاللہ. بس تمہیں بھی میں بیٹھنا سو یہاں 1 گھنٹہ بولے تو. جی باقی لوگاں جو ہے ایک ایک کر کو ادھر سے ہضم ہوتے رہتی، تو تنہائی میں براکٹ میں ملو انشاءاللہ 1 گھنٹہ بات کریں گے. بہرحال مذاق کر رہا ہوں تاکہ ہنسی مذاق کی مجلس بنے. آپ ذرا غور سے باتوں کو سنیں اور یہاں سے انشاءاللہ لے کر جائیں باتوں کو. وجہ کیا ہے بھائی، کس وجہ سے یہ رشتے ایسے ٹوٹ رہے ہیں؟ سب سے بنیادی وجہ یہ ہے تربیت کی کمی، اسلامی تعلیمات کی کمی. کس کی بھائی؟ شوہر کو بیوی کیا نہیں معلوم. معلوم ہے ایک عورت ہے، وہ معلوم ہے. اللہ اور اس کے رسول نے بیوی کا کیا مقام بیان کیا ہے شوہر کو نہیں معلوم. بیوی کو شوہر کا مقام نہیں معلوم. اللہ اس کے رسول نے شوہر کا کیا مقام بیان کیا ہے بیوی کو نہیں معلوم. مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے 1 سال شادی کی تیاری ہوتی ہے. کتنے؟ 1 سال. جتنا بڑا آدمی تیاری اتنی بڑی. 6 مہینے شادیوں کی تیاریاں ہوتی ہیں. 3 مہینے تو نارمل ہے، کامن ہے. تمہارے پاس 3 مہینے 6 مہینے 1 سال شادی کی تیاری کے لیے ہے. تمہارے پاس کچھ دن 1 ہفتہ نہیں ہے کہ میں نکاح کرنے کے بعد میری بیوی کو کیسے دیکھوں. میرے نبی نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے؟ شوہر اور بیوی دونوں ایک کورس اٹینڈ کریں. میں مسجد کے ذمہ داروں سے التماس کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، اپنی مسجدوں کے اندر 1 مہینے کا کورس رکھو. شادی ہونے سے پہلے لڑکی کو معلوم ہونا چاہیے لڑکے کے حقوق کیا ہیں، اور لڑکے کو معلوم ہونا چاہیے لڑکی کے حقوق کیا ہیں. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آدھے سے زیادہ طلاق اور خلا بچ جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ توفیق دے ہمارے مسجد کے ذمہ داروں کو. اللہ توفیق دے ہمارے جماعت اور جمعیت اور مسلمانوں کے ذمہ داروں کو. خالی رونے سے بات نہیں ہوتی، رونے سے بات حل نہیں ہوتی ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. علم کی کمی میرے بھائی. میں 2 حدیثیں پڑھ کر بات آگے لے کر جاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. پہلی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باپ کے لیے. کس کے لیے؟ باپ جتنے بھی یہاں والدین بیٹھے ہیں نا، میں ان کے لیے حدیث پڑھ رہا ہوں تربیت کے سلسلے میں. حدیث کے راوی حضرت انس ہیں. کون اس پر عمل کریں گے؟ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرت انس بن مالک راوی حدیث ہیں. عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من آل جاریتین، جو 2 بچیوں کی تربیت کرے. کس کی؟ بچیوں کی تربیت کرے. اے باپ حضرات، سرپرست حضرات، آپ سے میں یہ حدیث آپ کے حوالے کروں گا. جو پڑھانا چاہے پڑھاؤ، بچیوں کو جو بنانا چاہے بناؤ. میری رب سے دعا ہے اللہ ہماری بچی کو ڈاکٹر بھی بنائے اور حافظ قرآن بھی بنائے. آمین. یہاں بھی نہیں بولتے، بڑی بخیل قوم ہے یہ. وہ ہاتھ میں اگر لے کر آپریشن تھیٹر میں کھڑے نا، اس کی زبان پر قرآن کی آیتیں ہوں. ہمیں چاہیے، ہمیں ایسی ڈاکٹر چاہیے جو حافظ بھی ہو. اور الحمدللہ کرناٹکا میں ایک جگہ میں جانتا ہوں 100 عورتیں ڈاکٹر ہیں اور 100 بھی حافظ قرآن ہیں. آپ جگہ جانتے ہیں، مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جگہ جانتے نہیں جانتے کون سی جگہ؟ سوال آ گیا سامنے سے. جی آپ جانتے؟ میں سمجھا آپ لوگ جانتے ہیں. 100 عورتیں ڈاکٹر ہیں اور 100 بھی حافظ قرآن ہیں. الحمدللہ حفظ کرنا ماشاءاللہ گھر گھر میں بچے حفظ کر رہے ہیں وہاں. جی آپ ذرا تحقیق کیجئے، معلوم کیجئے وہ کون سی جگہ ہے. ذرا بیان پورا ہونے تک ذہن پہ زور ڈالیے گا انشاءاللہ. جی جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. ٹھیک ہے، آئندہ انشاءاللہ بولیں گے کسی موقع پر. من آل جاریتین، 2 بچیوں کی تربیت کرے. میں نے وہ ترجمہ بھی دیکھا. آلہ کا معنی کیا ہے؟ کیا معنی ہے؟
حدیث صحیح مسلم کتاب البر والصلہ، اس میں حدیث موجود ہے. امام نووی رحمہ اللہ اس کا معنی بیان کرتے ہیں، قام علیہما بالنفق والرعایہ والتربیہ. سبحان اللہ. اس کا معنی کیا ہے؟ ان کو کھانا پانی جو دینا ہے دینا باپ کی ذمہ داری ہے، اور ان کی پوری نگرانی کرنا. کیا کرنا جی؟ بچی کہاں جا رہی ہے، کہاں آ رہی ہے، کون سے ٹیوشن کو جا رہی ہے، کون سے ٹیوشن سے آ رہی ہے، کالج میں کس کے ساتھ مل رہی ہے، اس کا کون فرینڈ ہے، کس کے ساتھ وہ چیٹنگ میں ہے. الرعایہ، پوری نگرانی رکھنا، یہ باپ کی ذمہ داری ہے. جتنے باپ بیٹھے ہیں یہاں اور جتنے مجھے سن رہے ہیں، رونے سے کچھ نہیں ہوگا. آپ ہی لوگ ہمارے واٹس ایپ میں آپ بھیجتے ہیں، بچہ باپ سر پٹک پٹک کے رو رہا ہے، میری بچی نہیں جانا غیر کے ساتھ، میری بچی نہیں جانا. سبحان اللہ. وہ بچی باپ کے منہ پہ تماشا مار کر غیر کے ساتھ جا کر کیا کرتی ہے وہ آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں. نگرانی رکھو بچیوں کی. النفقہ والرعایہ. تیسری چیز ہے وہ تربیہ. کیا کرنا ہے؟ اس کی اچھی تربیت بھی کرو. اچھی تربیت کیا ہوگا ایسا کریں گے؟ جس کی 2 بچیاں ہیں، اللہ تعالیٰ جن کی بھی 2 بچیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس کی توفیق عطا فرمائے. جن کی 1 ہے ان کو اللہ ان کو بھی توفیق عطا فرمائے، اور جن کی 3 ہیں ان کو اور اللہ تعالیٰ. جی ہاں، 1 والا اٹھ کو ہلو آہستہ سے، منجے تو نہیں حدیث ہے، یہ 2 بھائی کو بچوں کے بارے میں بول رہے ہیں. من عال جاریتین، جو 2 لڑکیوں کی تربیت اچھے سے کرے گا، حتی تبلغا، یہاں تک کہ وہ بچیاں بالغ ہو گئیں، جاء یوم القیامہ، وہ قیامت میں آئے گا وہ باپ، انا وہو، میں اور وہ باپ. ایسے کرو نا، کرو ایسے، انگلی ایسے کرو. نبی نے کیا تھا ایسا، سیدھا ہاتھ کرو، بایاں ہاتھ نہیں. جی انا وہو، میں اور وہ باپ. سبحان اللہ. کہاتین، یہ 2 انگلیوں کی طرح ہوں گے. ایسا کرو نا بھائی، کرو بھائی. کیا جی، اٹھو گے تو اٹھتی، بیٹھو گے تو بیٹھتی، سو گے تو سوتی، سوریہ نمسکار کرو گے تو سوریہ نمسکار کرتی، لیٹو گے تو لیٹ جاتی. یا نبی کی حدیث بول کر ایسا انگلی رکھو جی کو تو ادھر ادھر دیکھ رہی جی. ضم اصابعہ، ایسا کر کے نبی نے ایسا ملایا. اب ملاؤ، کھولا پھر ملایا. ضم اصابعہ، میں اور وہ باپ ایسے مل کے رہیں گے. اللہ اکبر. تربیت اچھی کرو بچیوں کی. اور تربیت کب کرنا معلوم ہے آپ کو؟ بچپن سے کرنا. کب سے کرنا؟ بچپن سے کرنا. اگر تربیت کے اندر علماء کا ایک اچھا جملہ ہے، بہت عقل مند حضرات بہت اچھی بات اس تعلق سے بولتے ہیں، میں بولوں گا آپ بولیں گے ہاں بہت صحیح بول رہے ہیں آپ. ایک جھاڑ ہے نا، درخت، شروع میں اگر ٹیڑھا جا رہا ہے تو شروع میں اسے سیدھا کر سکتے ہیں، کر سکتے نہیں کر سکتے؟ اگر ایک بار وہ درخت ٹیڑھا چلا گیا اور وہ اسٹرانگ ہو گیا، مضبوط ہو گیا، اس کے بعد اسے سیدھا کر سکتے کیا بھائی؟ ارے زور سے نہیں کر سکتے. رائچور والے جاگ رہے ماشاء اللہ. جی ہاں، نہیں کر سکتے. کیا کرنا؟ اسے کاٹنا پڑے گا. بچپن سے نگرانی رکھو اور اچھی تربیت کرو. یہ جو معاملہ ہو رہا ہے نا تربیت کے نہیں ہونے کی وجہ. اور دوسری چیز میں بتانا چاہوں گا، وہ عنوان میں ذرا گہرا عنوان ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. دوسری چیز ہے جو میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا تمہارے سامنے، شوہر کو معلوم ہونا چاہیے بیوی کا مقام کیا ہے اور بیوی کا حق کیا ہے، اور بیوی کو معلوم ہونا چاہیے شوہر کا مقام کیا اور شوہر کا حق کیا ہے. انشاءاللہ میں آپ کے سامنے کہتا ہوں انشاءاللہ. جتنے بھی منٹ میرے ہیں، جب میں کھڑا تھا میری واچ میں 8:40 بج رہے تھے. جی ہاں، ابھی میرے حساب سے اگر 40 پر 5 منٹ ہیں تو 15-20 منٹ ہیں میرے حساب سے. آپ سنیں گے انشاءاللہ. جی، ایک بچہ کا 1 گھنٹہ بولو. جی ہاں بیٹا، 45 منٹ غور سے سن لو انشاءاللہ. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. پہلی بات، شوہر کو معلوم ہونا چاہیے بیوی کیا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک ایک چیز گناتا ہوں، انگلیوں پر گنے انشاءاللہ تعالی. بیوی کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ ہے. اس کے بعد بھی آپ نے دیا مگر اس پیمانے پہ نہیں دیا. حجۃ الوداع کا خطبہ ہے، صحیح مسلم میں یہ خطبہ پیش کیا گیا ہے. اس خطبے کا ایک جملہ پڑھتا ہوں انشاءاللہ، غور سے سننا. سنیں گے؟ کس کا خطبہ ہے یہ؟ کس کا خطبہ ہے؟ ہمارے نبی کے خطبے کا ایک سنٹنس پڑھ رہا ہوں. فاتقوا اللہ فی النساء، اللہ سے ڈرو عورتوں کے بارے میں. فإنکم اخذتموہن بأمان اللہ،
اس لیے کہ تم نے عورتوں کو اللہ کی امانت کے ساتھ لیا ہے. وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، اور اللہ کے کلمے کے ساتھ تم نے ان کو حلال کیا ہے. حدیث سمجھ میں آئی؟ حدیث سمجھ میں آئی؟ سمجھو یہاں پر نبی نے ایک جملہ استعمال کیا ہے، عورتیں اللہ کی امانت ہیں. کیا ہیں؟ اللہ کی. میں ہمیشہ بولتا ہوں یہ اللہ کی امانت ہیں. نبی نے یہ جملہ استعمال کیا، اللہ کی امانت کے ساتھ تم نے اس کو لیا ہے. جی ہاں، جتنے بھی حضرات بیٹھے ہیں نا، اللہ کے رسول کا یہ جملہ یہاں سے لے کر جاؤ انشاءاللہ. باپ ہے نا، بچی کو، کلیجے کے ٹکڑے کو سینے سے لگا کے پالتا ہے، ہر باپ جتنے بھی ہیں. جی ہاں، کبھی کبھی میں نے ایسے بھی میرے ساتھیوں کو دیکھا ہے، لڑکیاں بچیاں غلطی کرتی بچے کو مارتا ہے. عموماً باپ کا دل بچی سے لگا رہتا ہے. یہ جگر کے ٹکڑے کو اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کی امانت سمجھ کر کسی اور کے حوالے کیا جاتا ہے. اسے امانت سمجھ کر زندگی گزارنا. انشاءاللہ جتنی عورتیں آئی نا پورے خوش. آج گھر کو چلو تمہیں، آج مولوی صاحب کیسا تھوکے دیکھو تم نا. جی کیسا تھوکے حضرت آج دیکھے کیا تم نا، کیا کیا سمجھتی تمہیں آج. جی آگے ان کو بھی آئے گا نہیں انشاءاللہ. یہ پہلا جملہ ہے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سیکنڈ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی مجھ سے پہلے فضیلت الشیخ نے جو عنوان کہا، احترام کرنا. کیا کرنا؟ احترام کرنا. اسی عنوان کے تعلق سے ایک اور حدیث ہے، دنیا میں سب سے زیادہ احترام کس کا کرنا؟ اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا. سب سے مکمل کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں. ٹھیک ہے، جس کے اخلاق اچھے ہیں، صحیح معنی میں مومن وہی ہے. ٹھیک ہے بھائی؟ ارے بھائی ہے نہیں ہے؟ اچھے اخلاق کس کو بولتے ہیں؟ میں رک جاتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے، اپنے عنوان سے تھوڑا ہٹ کے بات کر کے پھر آتا ہوں واپس. مکمل کامل مومن وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں. اچھے اخلاق کس کو بولتے ہیں؟ جی بیوی اور بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. عنوان وہ چل رہا ہے تو اسی پر ہیں آپ. ماشاءاللہ مجھے واپس ٹریک پہ آؤ جاؤ. اب باہر مت جاؤ، اندر ہی جاؤ. آپ کئی کو بھٹکنے ادھر ادھر جا رہے ہیں تمہیں. جی سلوک اچھا ہو. جزاک اللہ خیر. نرمیت. عبدالعظیم صاحب عمری مدنی حفظہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے. ہمارے ہر عالم کو اللہ تعالیٰ اچھی صحت عطا فرمائے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے. اور میں اس موقع پر دعا بھی کر لیتا ہوں، ہمارے جو اچھے علماء مر چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کی مغفرت. خاص طور سے دکتور آر کے نور محمد رحمہ اللہ، سوچ کر بھی لگتا ہے کہ وہ انتقال نہیں ہوئے ہیں مگر انتقال ہو چکے ہیں حقیقت میں. اللہ غریق رحمت فرمائے. یہی نہیں، بہت سارے بڑے بڑے علماء. شیخ نے ایک نوجوان کا نکاح پڑھایا. اب یہ یوٹیوب کا زمانہ ہے، میں نے کئی بار کہا، آپ کو وائرل ہو چکا ہوگا. وہ سنا ہے نہیں؟ آپ نے سنا نہیں؟ سبحان اللہ. اس کے باپ نے شیخ سے کہا، شیخ میرا بچہ امریکہ میں کام کرتا ہے، امریکہ میں ایک بڑی کمپنی میں کام. غور سے سنو جی نوجوانوں، تمہارے لیے بول رہا ہوں، خاص طور سے تمہارے لیے بول رہا ہوں. امریکہ میں کام کرتا ہے اور بڑی کمپنی میں کام کرتا ہے. سال جب ختم ہوا تو جائزہ لیا گیا، کس کو اونچا عہدہ ملا، کس کو نیچا، کس نے کمایا، کس نے کھویا. سب نے کچھ کچھ کہا. اونر تھا یہودی. کون؟ یہودی. غور سے سنو، 100 بار بھی کہا جائے نا یہ واقعہ نہ کافی ہے ہمارے لیے. یہودی مائک پر آیا، یہودی نے کہا میں نے کیا پایا ہے، کیا کھویا ہے، کتنی ارننگ میں نے کی ہے، مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا. مجھے اگر کوئی چیز تعجب میں ڈالی ہے، یہ بنگلور کا نوجوان ہے. کون؟ بنگلور کا یہ نوجوان. اب اس کا انگریزی میں جملہ سنو. میں بچپن سے یہودی ہوں، میں نفرت کرتا ہوں اسلام سے، مجھے نفرت ہے مسلمانوں سے. انگریزی میں اس نے کہا I was hating Islam and Muslim. یہاں تک سمجھ میں آیا نہیں؟ اس نوجوان سے ملنے کے بعد، اللہ اکبر، 1 سال اس کے ساتھ کام کرنے کے بعد، right now I salute Islam and Muslim. آج میں سلام کرتا ہوں اسلام کو، میں سلام کرتا ہوں مسلمانوں کو. اے نوجوانوں،
تمہارے اندر جو اخلاق نبی نے سکھائے ہیں نا، اس سے بڑا ہتھیار نہیں ہے ہمارے پاس. ہم ہمارے اخلاق سے دنیا کو بدل سکتے ہیں، لوگوں کی سوچ کو بدل سکتے ہیں. اپنے اخلاق اچھے کر لو انشاءاللہ. میں نے سوال کیا، مجھے جواب نہیں آیا. اچھے اخلاق کسے بولتے ہیں، جواب نہیں آیا. کسی موقع پر دیکھا جائے گا. جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، کہ سب سے بہترین مومن وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں. خیارکم خیارکم لنسائہم، بڑا مسئلہ ہے. اور تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنی عورتوں کے ساتھ بہتر ہے. الحمدللہ، یہ رشتے کی اہمیت، بیوی کی اہمیت ہے اس میں. ہوتا کیا معلوم، ہمارا پوری دنیا کے ساتھ اچھے اخلاق ہیں. مولوی صاحب سے ملے تو آدھا تو جھک جاتا ہے انہیں، جی ہاں، چھوڑے تو گرج جاتا ہے. اتنے اچھے اخلاق سے ملتا ہے علماء سے، سبحان اللہ. اور ہر دوست سے اچھی بات کرتا ہے، ہر آئرے غیرے نتو خیرے سے اس کے اخلاق اچھے ہیں. مگر جب معاملہ بیوی کا آتا ہے، جب گھر میں یہ جاتا ہے، اس کے اخلاق خراب ہو جاتے ہیں. صحیح کیا بھائی؟ صحیح ہے. جی ہاں، ہونا یہ چاہیے تھا. سب سے بہتر اخلاق بیوی کے ساتھ کرتا. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. دوسری بات، تیسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، زیادہ نہیں کہوں گا، یہ تیسری بات کہہ کر پھر انشاءاللہ ایک حدیث میں تمہارے سامنے بول کر آگے چلا جاؤں گا انشاءاللہ. تیسری چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی، وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ وہ سونے اور چاندی کو تپا کر اس سے عذاب دے گا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں. سن رہے میری بات؟ آپ کے چہروں سے نظر آ ذرا تھک گئے ہیں آپ لوگ. بولتے علماء ہیں، تھکتے آپ ہیں. جی ہاں، جب قرآن کی آیت اتری، حضرت عمر نے نبی سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر سونا اور چاندی اگر نہیں جمانا ہے گھر میں، کیا جمع کرنا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو سونے سے اور چاندی سے بڑی ہے؟ اللہ اکبر. انشاءاللہ لے جائیں گے اس مجلس سے. کیا دے رہا ہوں تم کو؟ کیا دے رہا ہوں تم کو میں آج؟ سونے چاندی سے بڑی چیز دے رہا ہوں. تمہارا آنا کامیاب ہو گیا. ابھی غور سے سوچو، پلاٹینم بولتی ہیں کی نہیں، کیا بولتی ہیں کی حضرت؟ اب جی، بما نتخذ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا جمع کریں اگر سونا چاندی نہیں جمع کریں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں کہیں. کتنی؟ اگر کسی مسلمان کو 3 چیزیں مل گئیں، سمجھ لو اسے سونے چاندی سے بڑی دولت مل گئی. سبحان اللہ. اللہ مجھے وہ تینوں چیزیں عطا فرمائے، اللہ آپ کو عطا فرمائے. لے جائیں گے اس مجلس سے، عمل کریں گے انشاءاللہ. لساناً ذاکراً، یہ پڑھ لیجئے میرے ساتھ، یہ سونے سے بہتر ہے نا. بولیے. یہ علماء پڑھ رہے ہیں، دیکھو انہوں تو کون بھی نہیں پڑھ رہے ہیں. لساناً ذاکراً، قلباً شاکراً، وزوجتاً تعین احدکم علی امر الاخرہ. اللہ اکبر، بہت بڑی بات ہے. ہمیشہ ذکر کرنے والی زبان ایک ہو گیا. ہمیشہ اللہ کا ذکر کرنے والی زبان ایک چیز. قلباً شاکراً، پہلا عنوان آج کی پہلی تقریر. ہمیشہ اللہ کا شکریہ ادا کرنے والا دل. اللہ اکبر، 2 چیزیں مل گئیں. تیسری چیز، وزوجتاً تعین احدکم علی امر الاخرہ، ایسی بیوی اللہ عطا فرمایا جو آخرت کے مسئلے میں تمہاری مدد کرے. تم نمازی نہیں تھے، شادی ہونے کے بعد بیوی نے تمہیں نمازی بنا دیا. تمہارے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی، شادی ہونے کے بعد بیوی نے تمہارے چہرے پہ داڑھی چھوڑنے کے لیے تمہیں مجبور کر دیا. تم مشرک تھے، شرک میں ڈوبے ہوئے تھے، بیوی نے شادی ہونے کے بعد تمہیں توحید کا راستہ دکھایا. اگر ایسی بیوی تمہیں مل گئی، نبی کہتے ہیں یہ سونے چاندی سے افضل ہے. صحیح ہے کیا نبی کا جملہ؟ مثالوں کے لیے نہ وقت ہے، نہ میرے پاس ہے، نہ تمہارے پاس ہے. جی ہاں، 9:30 ختم کریں. جی جی، اللہ تعالی ہمیں، ہماری بچیوں کو، اللہ ہماری عورتوں کو یہ جو جملہ نبی نے کہا نا، ایسا بننے کی توفیق عطا فرمائے. میں ہمیشہ بولتا ہوں، ایک بچی چاہے تو گھر کو نمازی بنا سکتی. اور مثالیں ہمارے سامنے ہیں. مثالیں، عنوان بڑا ہے اس لیے ساری مثالیں میں نہیں دوں گا. بنگلور سے ایک بچی کو کر کے چنئی کو دیے. بچی اہل حدیث،
اور جس گھر میں کر کے دیے وہ سارا گھرانہ بدعتی جمعرات کے دن سب نکل گئے ایک درگاہ کو. پریشان بچی, میں کیا کروں؟ جہاں شادی کر کے دیتے ہیں ویسے کرنا, ہمارے گھر کو آئے بات, ہمیں جیسا بولتے ہیں ویسا سننا. مجبور بچی پہلا دن ماں باپ کو چھوڑ کر نکلی ساتھ میں, درگاہ کے باہر روتی رہی, کھڑی رہی. پھر جب بھی جمعرات آتا اسے بلاتے چلو ساتھ میں. وہ کیا کرتی, پلان بنائی ہو, وہ جب بلاتے نماز میں کھڑ جاتی. نماز میں گالی نہیں دے سکتے, نہ مار نہیں سکتے, جب بھی بلاتے نماز میں کھڑی ہو جاتی. اس طریقے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی. قرآن کی تلاوت, صبر, نماز, توحید کی دعوت. پہلے اہل حدیث شوہر ہو گیا. کون؟ شوہر کے سارے بھائی ہو گئے, شوہر کے ماں باپ بھی ہو گئے, شوہر کا تقریباً خاندان وہ ایک بچی سے اہل حدیث ہو گیا. یہ پریکٹیکل مثالیں ہیں ہمارے سامنے ہیں الحمدللہ. جی ایک بچی اگر نیک ہو کیا کیا کر سکتی ہے. یہ پہلے جو اس کا مقام ہے نا, تھوڑی باتیں میں نے عورت کے مقام پر, بیوی کے مقام پر تمہارے سامنے کہی. جی اس کا حق کیا ہے, صرف ایک حدیث بولوں گا. کون کون یہ حدیث پہ عمل کریں گے؟ مجھے 9:30 کہا گیا ہے, اس سے پہلے ہی ختم کرتا ہوں انشاءاللہ. کون عمل کریں گے جو میں حدیث ابھی بولنے والا ہوں؟ سوچ کے بولنا, نہیں ہوتا تو نیچے ہاتھ کر ڈالو. وعدہ کر کو وعدہ خلافی کرنا منافق کی علامت ہے. کون کون عمل کریں گے؟ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. کیسے؟ بیوی کا حق کیا ہے؟ ایک تو مقام میں نے بتا دیا, اس کا حق کیا ہے. اگر حق معلوم ہو گیا اور عمل کیا گیا انشاءاللہ بہت سارے مسئلے خود بخود حل ہو جائیں گے. حکیم ابن معاویہ صحابی کا نام, 4 کتابوں میں حدیث ہے. ابو داؤد, ترمذی, ترغیب و ترہیب, مسند احمد, 4 کتابوں میں حدیث. شیخ البانی نے صحیح کہا ہے. حکیم ابن معاویہ, اے میرے نبی, میری بیوی کا مجھ پر حق کیا ہے, کیسے پالوں اسے؟ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. پہلی چیز نبی نے کہا بیوی کے تعلق سے, اس کے حق کے تعلق سے, ان تطعمها اذا طعمت, جو تو کھاتا ہے اپنی بیوی کو کھلا. کبھی ایسا نہیں ہونا چاہیے ہم دوستوں کے ساتھ موج مستی کر رہے ہوں اور گھر میں کھانا نہ ہو. پہلی چیز. دوسری چیز, وہ تکسوها اذا اکتسیت, جو تو پہنتا ہے بیوی کو پہنا. کتنی باتیں ہوئی؟ زور سے بولو. اس میں کمپٹیشن ہے, میں اچھا کھلا رہا ہوں, تو اچھا کھلا رہا ہے, میری کار اچھی ہے, تیری کار اچھی ہے, میرا بنگلہ اچھا ہے, تیرا بنگلہ اچھا ہے, اس میں کمپٹیشن ہے. تیسری چیز نبی کا جملہ, وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهِ, کبھی بیوی کے چہرے پہ ہاتھ نہیں اٹھا. کون کون ہاتھ اٹھائے؟ میں عمل کرتا ہوں, دوبارہ آپ اٹھاؤ ہاتھ. ایک بھی نہیں اترا, دیکھو ہاتھ ایک بھی نہیں اترا ہے. اللہ اکبر. جی ہاں, کیا آنکھوں بیٹھ گئے, کون سی مجلس میں بیٹھ گئے ہمیں, کہاں انہوں پکڑ پکڑ کو جھنجھے جھڑے ان کو ڈال رہی ہم نا. جی وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهِ, کبھی عورت کو مت مار, عورت پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھا. اللہ اکبر. یہ حق ہے جی اس کا. ہم چاہتے ہیں ہماری نماز ہمارے نبی کی جیسی ہو, ہماری زکوٰۃ ہماری نبی کی جیسی ہو, ہم شوہر بھی انشاءاللہ نبی جیسا بنیں گے. اور نبی نے کیا کیا؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے, ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو اور عورت کو کبھی نہیں مارا. نبی نے کبھی بھی بیوی پہ ہاتھ نہیں اٹھانا. انشاءاللہ یہ اس کا حق ہے. کئی مسئلے خود بخود حل ہو جائیں گے. کتنی باتیں ہوئی؟ 4 بولتا ہوں, ڈر کو 4 کو چلے گئے. کتنے؟ 3 ہوئے. چوتھی بات, وَلَا تُقَبِّحْ. اللہ اکبر. ایک ایک جملہ میرے نبی کا کتنا اچھا ہے معلوم. 4 لوگوں کے سامنے بیوی کو برا بھلا مت بول. نبی نے کہا بچوں کے سامنے ماں کو مت ڈانٹ, بچوں کے سامنے ماں کو مت گالی دے, اس کے باپ کی, اس کے خاندان کی غیرت نہ دلا. وَلَا تُقَبِّحْ, 4 لوگوں کے سامنے اسے برا بھلا نہ بول. وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ, کبھی انبن ہوگی, جھگڑا ہو جائے گا بیوی سے, طلاق, خلا, کورٹ کچہری, پولیس اسٹیشن مت جا, گھر کے اندر مسئلے کو حل کر لے. جی عمل کریں گے انشاءاللہ. یہ حق ہے, اس کا مقام بھی میں نے بتا دیا, حق بھی میں نے بتا دیا. یہ تو جتنا بھی اب تک میں نے کہا نا,
عورتوں کی فضیلت، ان کا مقام اور ان کے حق کے بارے میں کہا ہے. انشاءاللہ اگلا جلسہ آپ رکھیے، مردوں کے بارے میں بول دیں گے تب. جی کیا بولتے ہیں آج؟ وآخر دعوانا کیا بولتے ہیں؟ مرد چھوڑیں گے نہیں، مجھے یہیں پکڑ کے رکھ لیں گے بیچارے. کیا کام کر کے جا رہے ہیں شیخ آپ؟ جی ہاں، مختصراً سن لیجئے گا میری ماؤں اور میری بہنوں، آپ سے میں کہہ رہا ہوں، جہاں آپ کو معلوم کرنا چاہیے عورت کا مقام کیا ہے، بہنوں سے میری گزارش ہے آپ معلوم کر لیجئے مرد کا مقام کیا ہے. سبحان اللہ. کس کا مقام؟ بس مختصر 5-10 منٹ میں اپنی بات سمیٹ لیتا ہوں انشاءاللہ. مرد کا مقام کیا ہے آپ معلوم کر لیں، دونوں ایک دوسرے کا مقام معلوم کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لا يصلح لبشر ان يسجد لبشر ولو صلح لبشر ان يسجد لبشر لأمرت المرأة ان تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. خواتین غور سے سننا، یہ تمہارے فیور میں بول رہا ہوں، تمہیں اور زیادہ غور سے سنو. کسی کے لیے جائز، کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ دوسرے انسان کے لیے سجدہ کرے. کتنا بڑا مقام ہے. اگر کسی انسان کے لیے جائز ہوتا کہ وہ دوسرے انسان کے لیے سجدہ کرنا جائز ہوتا، نبی فرما رہے ہیں لَأَمَرْتُ الْمَرْأَ، میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کے لیے سجدہ کرے، لِعِظَمِ حَقِّهِ عَلَيْهَا، اس لیے کہ شوہر کا اتنا بڑا حق ہے. اللہ اکبر. کتنی بڑی بات ہے، چھوٹی سی اس حدیث میں کتنا بڑا مقام نبی نے بتا دیا شوہر کا. سبحان اللہ. جی ایک حدیث ہمیشہ میں بولتا ہوں، وہ حدیث اگر بچیاں اس حدیث پر عمل کر لیں آدھے پونے رشتے بچ جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کے 8 دروازے ہیں. کتنے؟ 8 دروازے ہیں. اور جہنم کے 7 دروازے ہیں. ذرا اٹھ کے سنو، تمہارے مطلب کی بات ہے. کتنا ہے ایک دروازہ؟ کتنا بڑا ہے؟ حدیث میں کیا کہا گیا ہے؟ ایک جنت کا دروازہ کتنا بڑا ہے؟ زمین آسمان. ٹھیک ہے، 100 سال اگر ایک گھوڑا تیز بھاگے گا، 100 سال ایک دروازہ ختم نہیں ہوگا. کتنا جی؟ اب بھی سمجھ میں نہیں آیا تمہیں ادھر ادھر جھانک رہی. ایک انسان کیرلا سے نکلا، حج کو گیا، چل کر 1 سال میں مکہ چلے گیا ہو. کہاں؟ ایک آدمی چل کر 1 سال میں مکہ چلا جاتا ہے. 100 سال اگر گھوڑا بھاگے گا، کتنا بھاگے گا؟ ساری دنیا ختم ہو جائے گی. الحمدللہ 8 دروازے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جب بیان فرمائی، ابو بکر صدیق نے کہا اللہ کے رسول، کوئی ایسا ہے اس کے لیے جنت کے 8 بھی دروازے کھولے جائیں گے؟ نبی نے کہا مجھے امید ہے ابو بکر تم رہو گے. سبحان اللہ. میری بہنوں میری ماؤں، اللہ کے رسول نے کہا عورتوں میں ہر عورت کے لیے، ہر مسلمان عورت کے لیے اللہ نے یہ موقع دیا ہے کہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھولے جائیں گے. سبحان اللہ. صرف اس کو 4 کام کرنے ہیں. کتنے کام؟ اس کو 4 کام کرنے ہیں. یہی 4 باتیں بول کر مختصراً ایک حدیث کے ٹکڑے کے ساتھ انشاءاللہ یہ درس ختم کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے؟ اسے صرف 4 کام کرنے ہیں. اگر آپ کو معلوم ہے تو میں ختم کر لیتا ہوں. کیا 4 کام ہیں؟ اذا صلت خمسہا، 5 وقت کی نماز پڑھے. میرا تو یہ ماننا ہے بھائی، اگر گھر میں عورت نمازی ہے تو پورا گھر نمازی ہے. میں مان کے چلتا ہوں اس کو. رات میں 4 بجے اگر ماں اٹھ جائے اور سارے فین آف کر دے گھر کے، اسی سے نیند آتی نا، سارے فین آف کر دے، اے سی چل رہی ہے اے سی آف کر دے، پورے گھر میں لائٹ آن کر دے، سارے لائٹ آن کر دے، اور خود تہجد کے لیے کھڑی ہو جائے، آٹومیٹک وہ سارا گھر انشاءاللہ تہجد گزار بنے گا. بنے گا نہیں بنے گا؟ جی بنے گا نہیں بنے گا؟ 5 وقت کی نماز عورت کبھی نہ چھوڑے. پہلی چیز، اگر جنت کے 8 دروازے چاہیے، صلت خمسہا. دوسری چیز، صامت شہرہا، 1 مہینے کے روزے رکھے. مسجد والے شکایت کرتے ہیں رمضان میں عورتوں کی جگہ نہیں ہے، عورتیں اتنی زیادہ آ رہی ہیں ماشاءاللہ. ہر مسجد کی شکایت ہے یہ. 2 چیزیں ہو گئی. تیسری چیز میری بہنوں، اطاعت زوجہا، ہمیشہ اپنے شوہر کی اطاعت کریں. اللہ اکبر.
ہمیشہ اطاعت کریں، اطاعت زوجہا۔ اور چوتھی بات ہے حفیظت فرجہ، بہت اچھا جملہ ہے، بہت اچھا جملہ ہے۔ اپنی عزت، اپنے گھر کی عزت، اپنے دین اور مذہب کی عزت، اپنے خاندان کی عزت کبھی عورت گرنے نہ دے۔ کیا چیز کہا نبی نے آخری؟ عزت کو کبھی گرنے نہ، دامن پر داغ لگنے نہ دے۔ جی جان بوجھ کے ہمیں ہی بھیجتے ہیں۔ شیخ یہ ڈاکٹر نہیں ہے، یہ غیر مسلم کے ساتھ شادی کر رہی ہے۔ سارے معاشرے کی عزت، سارے سوسائٹی کی عزت، اپنی عزت پر دامن پر داغ لگنے نہ دے۔ 4 کام کر لے، نماز، روزہ، شوہر کی بات ماننا، اطاعت کرنا اور اپنی عزت کی حفاظت کر لے۔ ایسی عورت کے لیے جنت کے 8 دروازے کھولے جائیں گے۔ قیل لہا، اس سے کہا جائے گا ادخلی، اندر آ جاؤ، من ای ابواب الجنت شئتی، جس دروازے سے چاہتی ہو اندر آ جاؤ۔ اللہ تعالی ہماری بچیوں کو ایسا بنائے، اللہ ہماری عورتوں کو ایسا بنائے۔ ایک چیز کے ساتھ یہ جو میرا مختصر سا درس ہے میں ختم کر لیتا ہوں۔ عورتوں میں کبھی نشوز آنے مت دیجیے۔ کیا چیز؟ کیا چیز بھائی؟ کیا چیز میں نے کہا؟ واللاتی تخافون نشوزہن، وہ عورتیں جن کے بارے میں تم ڈرتے ہو، ان کے نشوز، ان کی نافرمانی کبھی کسی عورت کے اندر نہیں آئے۔ نشوز کس کو بولتے ہیں؟ یہاں سے لے جائیں گے انشاءاللہ۔ اپنی بچیوں کی تربیت اسی پر کیجیے انشاءاللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں 4 باتیں جس عورت میں پائی جاتی ہیں اس عورت میں یہ نشوز پایا جاتا ہے، یہ نافرمانی پائی جاتی ہے۔ میں یہ 4 باتیں لے کر بنگلور چلا جاتا ہوں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے؟ نہیں خاموش بیٹھی نا بھائی، اتنی بھی سنجیدگی اچھا نہیں دکھ رہی ہے جی۔ 4 چیزیں عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں عورت میں 4 باتیں نہیں ہونا، اگر ہیں تو وہ نافرمان عورت ہے۔ جی ہاں، ابن کثیر رحمہ اللہ نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ذکر کیا ہے۔ کیا 4 باتیں؟ المرتفعہ، التارکۃ لامرہ، المعرضۃ عنہ، المبغضہ۔ یہ 4 میں نے انہی کے جملے پڑھے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ۔ کبھی عورت میں نہیں آنا، یہ کبھی کسی عورت کے اندر نہیں آنا۔ کیا معنی ہے اس کا؟ المرتفعہ، پہلا جملہ، کبھی عورت اپنے آپ کو شوہر کے اوپر نہ سمجھے۔ پہلا جملہ سمجھ میں آ گیا؟ آپ ڈگری ہولڈر ہیں، شوہر SSLC پڑھا ہے، آپ دنیا کی سب سے خوبصورت ترین عورت ہیں، شوہر بہت کالا کلوٹا ہے، کسی بھی صورت میں اپنے آپ کو آپ شوہر کے اوپر نہیں سمجھیں گے۔ المرتفعہ، جو عورت سمجھتی ہے سمجھ لو وہ نافرمان عورت ہے۔ اللہ اکبر۔ پہلا جملہ۔ دوسرا جملہ، التارکۃ لامرہ، شوہر کے حکم کو چھوڑ دینے والی۔ ایسا دیکھا جاتا ہے، روڈ پر چلنے والا بولا تو عورت مان لیتی ہے، شوہر بولا تو نہیں مانتی، ایسا دیکھا جاتا ہے۔ شوہر کے حکم کی نافرمانی کرنے والی۔ 2، تیسرا، المبغضہ، شوہر کو دیکھ کر نفرت کرنے والی۔ کیا جملہ؟ تمہارا چہرہ مجھے پسند نہیں، تمہارا چہرہ مجھے پسند نہیں۔ جی ہاں، المبغضہ۔ 4، المعرضۃ عنہ، اسے دیکھ کر چہرہ پھیرنے والی۔ سبحان اللہ۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ جو مرد اور عورت کی تربیت کا جو مسئلہ ہے، اتنے چھوٹے سے درس میں 40-50 منٹ میں یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ اسے کلاس کی شکل میں الگ سے لے کر شادی ہونے والے ہر بچی ہونے والی اور ہونے والا ہر بچہ، اس کی پہلے سے تربیت کی جائے، مسجدوں میں، مدرسوں میں، اسکولوں میں اس کا انتظام کیا جائے، ایک دوسرے کے حقوق بتائے جائیں، ایک دوسرے کی اہمیت بتائی جائے۔ یقین مانیے انشاءاللہ یہ رشتہ مضبوط رہے گا۔ اللہ سے میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی لوگ خلا اور طلاق کے مسئلوں میں ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، اللہ اپنے رشتوں کو جوڑ کر رکھنے کے اللہ انہیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں یہ ازدواجی مسئلہ جو ہے اللہ اسے ہمیں سمجھ کر اس پر عمل کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امت کے جو بھی لوگ مجبور ہیں اللہ ان کی مجبوریوں کو دور فرمائے۔ یہ موقع ہے، آپ بھی میرے سامنے ہیں، جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے، وہ چھوٹے بچے، وہ معصوم بچے، وہ بیوہ عورتیں، وہ یتیم بچے، اللہ ان کی مدد فرمائے، اللہ ان کی مدد فرمائے، اللہ ان کے لیے کافی ہو جائے۔ اللہ آنے والا جو بھی الیکشن
الیکشن ہونے والا ہے، اللہ سے میری دعا ہے اللہ ظالموں کو ہم پر مسلط نہ فرمائے، اللہ ظالموں کو ہم پر مسلط نہ فرمائے۔ آپ سے میری درخواست ہے آج سے اپنی دعاؤں میں شامل کرو اس چیز کو، اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا ولا یخافک فینا، اللہ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ ان کے شر سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ آخر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں یہ اجتماع کو جس نے بھی ارینج کیا ہے، اس کو سجایا ہے، اس کے لیے محنت کی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو اس کا بدلہ عطا فرمائے، جس کے لیے معمولی نہیں ہے۔ مان لیجئے 10 شادیوں کی اتنی محنت لگتی ہے تب جا کر یہ اجتماع ایسے سجتا ہے، اور سجانے والوں کے دل میں تڑپ ہوتی ہے کہ کہیں کچھ ہو نہ جائے، مائک سسٹم خراب ہو گیا تو پھر پریشان ہو جائیں گے۔ اللہ سے میری دعا ہے ہر ایک جو والنٹیئر ہیں، باہر کھڑے ہوئے ہیں، یہاں کھڑے ہوئے ہیں، آج کے دن کے لیے محنت کر رہے ہیں، اللہ ساروں کو اس کا بدلہ عطا فرمائے، اللہ دنیا آخرت کی پریشانیاں دور فرمائے، ان کی اولاد میں، ان کی صحت میں، ان کی دولت میں اللہ خیر و برکت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں اور بھی دعا کرتا ہوں سارے مجبوروں کے اللہ مجبوریوں کو دور فرمائے۔ خاص طور سے ہر جگہ میری ایک دعا ہوتی ہے اللہ ہر مسلمان کو توحید کی دولت نصیب فرمائے، اللہ ہر مسلمان کو قبر پرستی سے بچائے، اللہ ہر مسلمان کو شرک کی بیماری سے بچائے۔ یہ دل سے آپ دعا کیجئے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں جو باتیں کہی گئی ہیں اس میں جو کچھ خیر ہے اللہ اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔